السلام علیکم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ پہلے پارے کی تیسرے رکوع کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مراحل کو بیان فرمایا کہ انسان وجود میں کیسے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، درا حالے کہ کنتم امواتا، تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو مار دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تھوڑے مراحل بیان فرمائے ہیں اور کچھ مراحل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں بیان فرمایا ہے۔ جیسی نسبت ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ انسان کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ یکایک اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کن کہہ کر بنا دیا۔ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے کائنات کو ویسے وجود میں لاتا ہے۔ آپ نے سورہ رحمان پڑھا، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من سلسال، وہ ایک بجتی ہوئی مٹی ہے، من حمأ مسنون، جب اس کو آپ بجائیں گے تو اس میں سے آواز آئے گی کھنکھناتی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ایک مٹی کا پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی کو سکھایا، اور یہ مٹی جو ہے ایک جگہ کی مٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ کی مٹی کو لیا اور گوندا اور حضرت آدم کا پتلا بنا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ اعراف کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے خمیر میں اللہ نے 4 قسم کی مٹی کو شامل فرمایا، ریگستان کی مٹی، باغیچے کی مٹی، کھیت اور کھلیان کی مٹی اور پہاڑوں کی مٹی۔ جس انسان کے اندر جو عنصر زیادہ ہوتا ہے وہ عادتیں اس کے اندر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک انسان سخت مزاج ہوتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے پہ آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ کرتا ہے، بات بات پہ لوگوں سے الجھ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مٹی کا عنصر اس کے خمیر میں غالب رکھا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت زیادہ دیا ہے، مال کا انبار ہے، دولتیں ہیں، شہرتیں ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، غربا پر خرچ نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ریتیلے علاقے کی مٹی اللہ تعالیٰ نے اس کے عنصر میں زیادہ شامل کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے جسم کے اندر، اس کے مزاج کے اندر کنجوسی شامل ہو گئی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں دل میں آیا تو اللہ کے گھر کو ایسا پکڑ لیتے ہیں، وہ تہجد تک نہیں چھوڑتے، اوابین اور اشراق اور دیگر نوافل بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن پھر جب دور ہو جاتے ہیں تو مسجد سے اور دین کے ماحول سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کھیت کی مٹی
جہاں سے اناج پیدا ہوتا ہے وہاں کی عنصر اس کے اندر زیادہ شامل ہے کہ جب کھیت میں ہم دھان لگاتے ہیں یا کوئی اور اناج لگاتے ہیں تو جب تک ہم اس کے اندر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، دوائی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے اندر کھیتی ابھرتی ہے اور ایک اناج کے شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم کھیتی کاٹ لیتے ہیں تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ اگر کالی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، اس میں ریت کا عنصر نہ ہو تو وہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا ہوگا کہ بعض انسان وہ ہے جب عبادت کرنے پر آتے ہیں تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور جب ہٹ جاتے ہیں تو دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کھیت اور کھلیان کی مٹی اللہ تعالیٰ نے اس کے عنصر میں زیادہ شامل کر دیا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو رات و دن عبادت میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ غم میں ہو یا خوشی میں ہو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ علم میں وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں لیکن عمل میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست سمیر بھائی کا بچے کا انتقال ہوا حیدرآباد میں۔ میں اس بچے کی لاش باڈی کو لانے کے لیے حیدرآباد گیا تو ہمارے ایک جماعت کے ساتھی میرے ساتھ تھے۔ نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً بولتے تھے مفتی صاحب نماز پڑھ لیں گے اپنے یہاں۔ تو دھیان یہ آیا، علم سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر عمل کا عنصر بھی آنا چاہیے۔ تو جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے باغیچے کی مٹی، پھلواری کی مٹی اللہ نے جہاں استعمال زیادہ کیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس انسان کے اندر اس عنصر کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذوق اور عبادت کا مادہ اور عبادت کا شوق اس کے دلوں میں زیادہ ڈال دیا ہے۔ وہ رات دن عبادت ہی کو اپنا مشغلہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور وہ پتلا جب سوکھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا اور دونوں سے کہا اب تم دونوں جنت میں رہو۔ اور ساتھ میں وہاں کون تھا؟ فرشتے کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہاں ابلیس بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہاں رہو، کھاؤ پیو، میری قربت تم کو حاصل رہے گی، یہاں سے تم کو کہیں جانا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو جنت کا ہر پھل کھانا، لیکن یہ جو جھاڑ ہے اس جھاڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کو پھل کو مت کھانا۔ تو انسان ہے، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں مفید الطالبین کے نام سے، اس میں کہا الانسان حریص منع الشیء، انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اور چغل خور انسان جو ہوتا ہے نا، جو جھگڑا لگانے والا ہوتا ہے، خاندانوں میں جھگڑے، سماج میں جھگڑے، بھائی برادر میں جھگڑے، محلے میں جھگڑے، تو وہ لوگ پوری بات نہیں بتاتے ہیں، آدھی بات بتائیں گے۔ وہ شیطان کے ذریت میں سے ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان فوراً آدم کے پاس گیا اور آدم سے جا کر کے ایک سچ بولا۔ وہ سچ کیا تھا؟ کہا آدم اللہ تعالیٰ نے جو تم کو یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے تم جانتے ہو کیوں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر بھیجنے والے ہیں اور تم سے ایک ذریت پیدا ہوگی، اللہ ایک دنیا بنانے والے ہیں۔ اگر یہ درخت یہ بات صحیح کہی انہیں، یہ بات بالکل صحیح کہی شیطان نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین پر بھیجنے والے ہیں اور ایک ذریت پیدا ہوگی، اللہ ایک دنیا قائم کریں گے جس کو اللہ نے تم اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنی بات صحیح کہی، لیکن اس کے اندر ملاوٹ کی۔ کہا کیا ملاوٹ کیا؟ کہا اس جھاڑ کو اگر تم کھا لو گے تو ابد الآباد تک جنت میں رہو گے اور جنت سے باہر نہیں جاؤ گے۔ یہ بات جھوٹ تھی، آدھی سچ اور آدھی جھوٹ، دونوں کو ملایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بات سمجھ میں آ گئی، پھسل گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے لا خطأ نبی کترک کعین قط، نبی ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ پھر یہاں کیسے ہو گیا؟ یہاں تو کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
اور پھر قرآن میں دوسری جگہ ہے وہ نسی آدم، اور تیسری جگہ ہے وہ آدم فعصا وغوا۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اس کو بھٹکا دیا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہیں پر انسان بھٹکتا ہے اور پھر اختلافات کے راستے ہموار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے بندوق چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے استاذ محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے درس ترمذی میں اس کو بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا ہم لوگوں کو۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا شیخ الحدیث ہے۔ آپ شیخ الحدیث کہوں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے، یہ سمجھیے کہ اس کا بیٹا پرائم منسٹر ہے یا سی ایم ہے، کسی اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہے۔ وہ اگر اس چیف منسٹر سے، اس شیخ الحدیث سے، اس گورنر سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس باپ کو حق ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹنے کا، اس لیے کہ بیٹا کتنا بڑا ہو گیا تو ہو گیا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کو ڈانٹنے کا حق ہے۔ لیکن اس شیخ الحدیث کا شاگرد، اس سی ایم کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ورکرز، اس گورنر کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے دیگر امپلائیز ہیں، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر والے کو ڈانٹ سکے، ڈانٹے گا؟ کوئی شاگرد کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے استاذ پہ انگلی اٹھائے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خطائے بزرگاں گرفتن خطا، کہ بزرگوں کی غلطی، انہوں نے غلطی کی لیکن اس غلطی پر تم چلو گے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب داد برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا، گرفتن خطا کا مطلب ہے اختیار کردن، بزرگوں کی غلطی کو تم اختیار کرو گے تو اس سے بڑی غلطی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، پھسل گئے، بالآخر وہ گندم کھایا، اور گندم کھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ جائیے دنیا میں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہے، کتنے سال رہے اس کی کوئی خبر نہیں، 1000 سال رہے، 2000 سال رہے، 10,000 سال رہے، 1 کروڑ سال رہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کہیں کوئی تفصیل نہیں ملتی، رہے جنت میں۔ لیکن جب تک جنت میں رہے آدم اور حوا کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے اس زمین سے، جب تک وہ زمین پر نہیں آئیں گے اولاد کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس سے قیامت تک آنے والی تمام وہ انسان پیدا ہو گئے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو کفر اور شرک سے بیزار لوگ ہیں، جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگ ہیں، وہ پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں کاندھے پر ہاتھ رکھا، تمام نافرمان، مشرک، کافر اور باغی، اللہ کو کی نافرمانی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، انبیاء علیہ السلام کو ستانے والے، یہ تمام کے تمام باغی لوگ پیدا ہو گئے۔ جب تمام لوگ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا؟ پیدا تو کر دیا، پھر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح جس کو کہا جاتا ہے، عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانیت کو جمع کیا، جو نافرمان ہیں ان کو بھی، جو فرما بردار ہیں ان کو بھی۔ اور وہاں پر جیسے ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں ایک مقرر ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ ان کی بات کو سننے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس جلسے کا مقرر اور خطیب جو ہے وہ اللہ رب العزت تھے، اور سننے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے صبح تک جتنے لوگ آنے والے وہ تمام کے تمام لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اپنا دیدار کرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو یہ بتاؤ میں تمہارا خالق ہوں یا نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پالنہار آپ ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم دنیا میں جانے کے بعد آپ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کو مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب وعدہ لے لیا اور بات ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ترتیب بنائی۔ وہ ترتیب کیسی ہے؟ آپ نے فوجی پریڈ دیکھا ہوگا کہ فوج کے اندر
گرہ بندیاں ہوتی ہے، کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، لیکن سب لوگ ایک دم ڈسپلن میں رہتے ہیں، ایک دم اپنی ڈسپلن سے ہٹتے نہیں ہیں. وہ جو آگے ہے آگے، جو پیچھے پیچھے، ایک لائن ہے لمبی تو لمبی، لیکن اس لائن میں آپ کو کوئی بھی آدمی آڑا اور ٹیڑھا نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو قطار میں کھڑا کر دیا ہے ڈسپلن کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک ذریعہ بنایا. ماں باپ کا ذریعہ بنا، نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، رحم مادر میں 5 مہینے تک وہ نطفہ تیار ہوتا ہے، اور 5 مہینے میں جب اس کا نطفہ تیار ہوتا ہے، ہونے کے بعد باڈی جب پوری تیار ہو جاتی ہے اور باڈی اس لائق ہو جاتی ہے کہ انسان کے روح کو قبول کر سکے، اللہ تعالیٰ اس لائن میں سے جس کا نمبر ہے ان کو ماں کے رحم میں لا کر ڈال دیتا ہے، اس باڈی میں منتقل کر دیتا ہے. رات کو ماں سوتی ہے، پیٹ میں کوئی ہلچل نہیں ہے، لیکن ماں جب فجر میں اٹھتی ہے تو پیٹ میں حرکت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روح اس کے اندر داخل ہو گیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ 4 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کیسے رہتا ہے ماں کے پیٹ میں اتنی چھوٹی سی جگہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انسان کے لیے غذا مقرر کر دیا ہے. یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یاد آ گئی مجھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پیش کیا. کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ باڈی جو لائن بنایا ہے ڈسپلن کا، اس ڈسپلن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی باریک رکھی ہے. فرمایا الارواح جنود مجندہ، یہ ایک فوج کی لائن ہے، گروہ ہے. وما تعارف منہا ائتلف، وہاں جس کی دوستی ہوئی دنیا میں بھی اس کی دوستی ہوتی ہے. وما انکر منہا اختلف، جہاں وہاں جن کی دشمنی ہوئی، کھٹپٹ ہوئی، یہاں بھی کھٹپٹ ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، دوسرا آدمی امریکہ کا رہنے والا ہے، اب پلین میں ملاقات ہو گئی، کسی شہر میں ملاقات ہو گئی، تھوڑے دن کے اندر ایسے دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جیسے ہم آمنے سامنے ہیں، اب غفور بھائی قاری صاحب میرے سامنے ہیں، ہم دونوں کی جم رہی ہے یہاں پہ، تو اب باہر نکلنے کے بعد بھی جمے گی. تو وہاں جو آمنے سامنے تھے، جن کی وہاں پر آپس میں تعلقات ہموار رہے، دنیا میں آنے کے بعد ان کے بھی تعلقات یہاں اچھے ہوتے ہیں، اور جن کے وہاں تعلقات اچھے نہیں رہے، دنیا میں بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے ہیں. سمجھے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لڑاتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں ان کی جمی نہیں. اور ان لڑانے والوں میں نے جو تجربہ کیا، پولیٹیکل لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لگتا ہے سب سے زیادہ کراس یہی لوگ تھے وہاں پر. وہ دنیا میں آئے تو آپس میں محبت کرانے کے بجائے دوسروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا کام زیادہ کرتے ہیں. وہ لوگ ان کے بارے میں یہ کرو، ان کے بارے میں یہ کرو، ان کو ایسا کرو، ان کو ویسا کرو، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا سلسلہ چلتا رہے اور ہم بادشاہت کرتے رہیں. بالآخر میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آ گیا. اب جب ماں کے پیٹ میں آیا 9 مہینے رہا، اور 9 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ 9 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دواخانے میں ایک شیشہ ہوتا ہے، اس شیشے میں بچے کو رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے کہ وہ دنیا کی آب و ہوا کو برداشت کر سکے. جب بچہ 9 مہینے کا ہو جاتا ہے، دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر ہو یا ماں کا پیٹ ہو اس کو باہر کر دیتا ہے. لیکن جب بچہ باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو باہر آتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا ہے. 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، 2 نہر جاری کرتا ہے ماں کے سینے سے، اور وہ دودھ انسان کے لیے سمجھے دنیا کی تمام دواؤں سے زیادہ اثردار ہوتا ہے وہ دودھ. اور یہ دودھ 2 دن کے بعد کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ بچے کو گٹی پلایا جاتا ہے نا. یہاں کیا بولتے ہیں؟ شہد پلایا جاتا ہے، گٹی. جب ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے کیا بولتا ہے؟ تو نے میرے بیٹے کو کون سے گٹی پلائی کہ میرے خلاف ہو گیا؟ سمجھے؟ سب کو چھوڑا اور سسرال کا ہو گیا.
تو یہ جو گٹی بچے کو پلایا جاتا ہے نا، یہ گٹی پلانے کے نتیجے میں بچے کے پیٹ میں جو 4 مہینے جو ماں کے خون پیپ اور جو بھی اللہ نے اس کی غذا بنایا ہے، وہ غذا 2 دن میں پورا نکل جاتا ہے، پیٹ پورا خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کے چھاتی سے دودھ پیدا کرتا ہے، اور اس دودھ سے بچہ 18 مہینے تک ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو پہلی منزل ہماری کون سی ہو گئی؟ عالم ارواح کی، اور وہاں سے ہم منتقل ہوئے، کہاں آئے؟ ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد پھر اللہ نے ہمارا مقام بدل دیا، وہاں سے ہم کہاں گئے؟ دنیا میں۔ تو آج کے جمعہ میں ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آگے کی دنیا اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔